ہے اولیاء کو دیتا ہے وہ حواس، عقل اور وجدان و قلب سے ماورا ہوتے ہیں۔ اب اس پر میں کچھ ریفرنسز حدیث نبوی کے دینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید سے گفتگو ہو چکی کہ حضور علیہ السلام نبوت محمدی اور رسالت محمدی، اس کا احاطہ علمی کا عالم کیا تھا، اور علم غیب کا اور علوم غیبیہ کی وسعت کا اور احاطہ کا عالم کیا تھا۔ اگر آپ تفصیل سے ان احادیث کو پڑھنا چاہیں تو یہ میری اپنی کتاب ہے جو حدیث میں مرتب کی میں نے، المنہاج السوی، یعنی باب ہے عظمت الرسالہ و شرف المصطفیٰ، اس کی فصل ہے فی منزلت علم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و معرفتہ، میں نے جمع کی ہیں حدیث۔ اب یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ اب سبسٹینشیٹ کریں ہم کہ اس جتنی بحث اب تک کی اس کو حدیث نبوی سے، پہلی حدیث کوٹ کر رہا ہوں، متفق علیہ ہے، جو صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی اور کتب میں ہے۔ کتاب مواقیت الصلاۃ میں ہے، وقت الظہر عند الزوال، صحیح بخاری کتاب العلم میں بھی ہے، اور اسی طرح الادب المفرد میں بھی ہے، پھر صحیح مسلم کی کتاب الفضائل میں ہے، باب و توقیر ہی و ترک و اکثار سوال اما لا ضرورت الیہ، مسند احمد بن حنبل کی مسند میں بھی ہے، اور الاذ القیاس دیگر بہت سی کتب میں متفق علیہ حدیث۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج حین زاغت الشمس فصلی الظہر، جب آفتاب ڈھل گیا تو آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، آپ نے نماز ظہر پڑھائی، فلما سلم قام علی المنبر، سلام پھیرنے کے بعد آپ ممبر پہ قیام فرما ہوئے، فذاکر الساعہ، آقا علیہ السلام نے قیامت کا ذکر فرمایا، وذاکر ان بین یدیہا امورا عظاما، اور ذکر فرمایا کہ اس قیامت سے پہلے بہت بڑے بڑے واقعات اور حادثات ہوں گے، اور پھر آپ فرماتے ہیں قال من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل عنہ، چیلنج کیا، فرمایا تم میں سے جس شخص کا جی چاہے اس میں سے کوئی سوال مجھ سے کرنا چاہے وہ پوچھ لے۔ اب میں نے عرض کیا تھا یہ جو علم غیب ہوتا ہے نبوت کے ساتھ، یہ اس کی وہ صفت ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہمہ وقت ثابت ہوتی ہے۔ بعضوں نے کہا کہ نبوت مجرد اللہ تعالیٰ کا خطاب جب جس سے ہو جائے تو نبوت ہو جاتی ہے، مجرد خطاب الہی سے۔ بعض نے کہا کہ یہ جو علم ہے غیب کا، یہ صفت ثبوتیہ ہے نبوت کے لیے، کہ ہر وقت اس کے لیے ثابت ہوتی ہے، ثابت ہونا لازم ہے۔ مگر محقق بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزوں کو اسی ایک ہی معنی میں یکجا کیا گیا ہے کہ نبوت کی ابتدا بغیر اللہ کے خطاب سے نہیں ہوتی۔ جب اللہ خطاب کرتا ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب الی آخر الآیہ، جب اللہ خطاب کرتا ہے، کسی فرد برگزیدہ کو مخاطب کرتا ہے، اپنی وحی فرماتا ہے، تو اس خطاب سے اس کی نبوت ثابت ہو جاتی ہے۔ مگر اس کی نبوت کا برقرار رہنا اور اس کا نبی نبوت رہنا، جب تک اس کی نبوت ہے، اور نبوت کبھی بھی منقطع نہیں ہوتی، کبھی بھی اس ذات شریفہ سے غائب نہیں ہوتی، الگ نہیں ہوتی، سو جو جیسے جیسے نبوت برقرار رہتی ہے اسی طرح اس کا علم غیب جو الانباء عن الغیب ہے وہ اس کے ساتھ برقرار رہتا ہے۔ یہ دونوں متصل ہیں، لازم و ملزوم ہیں، جس پر میں نے پچھلی ایک نشست میں بڑی تفصیل سے مثالیں دے کر بتائی تھی کہ جیسے پانی ہے، آپ سمجھے کہ گیلا کرنا پانی کی ایک صفت ثبوتیہ ہے، آپ کہیں کہ پانی ہو اور وہ گیلا نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ چراغ ہے، یہ چراغ جل رہا ہے، آپ سمجھے کہ روشنی ہو، سورج ہو، چراغ ہو، مگر روشنی نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب چراغ ہوگا، بلب ہوگا تو روشن بھی کرے گا۔ تو یہ صفات لازم و ملزوم ہے، وہ ذات کے ساتھ وہ صفت قائم رہتی ہے۔ تو اسی طرح آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ علوم ہمہ وقت قائم تھے جو اللہ نے عطا کر دیے، وہ خزانے، مگر ضروری نہیں ہے ہر چیز ہمہ وقت بتانے کے لیے نہیں تھی۔ جب کوئی طلب کرتا بتا دیتے، جب ضرورت نہ ہوتی اخفاء فرماتے، ضرورت ہوتی اظہار فرماتے۔ کبھی ایسے مواقع پیش آتے، ضرورت پیش آتی حالات کے پیش نظر کہ پھر آپ اعلان فرماتے۔ تو یہ مختلف احوال اور واقعات اور ضرورتوں کے مطابق اس کا اظہار ہوتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل عنہ، جس کا جی چاہے کہ قیامت اور قیامت سے پہلے جو واقعات و حادثات رونما ہوں گے، اب آپ دیکھیے ہزاروں لاکھوں برس کی بات کر رہے ہیں، اب 1500 سال تو آج تک ہو گئے نا، قیامت ابھی تو نہیں آئی،
اب قیامت کتنے زمانے کے بعد آئے گی آپ اندازہ کر لیں، وہ تمام زمانے جو قیامت تک ہوں گے اور جتنے واقعات و حادثات قیامت تک رونما ہوں گے، آپ نے فرمایا جو شخص اس میں سے جس چیز کا سوال کرنا چاہے مجھ سے کر لے۔ فرمایا واللہ فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہی، خدا کی قسم تم کسی چیز کی نسبت بھی مجھ سے اگر سوال کرو گے تو میں بہی ما دمت فی مقامی ھذا، اسی جگہ کھڑا کھڑا میں تم کو اس کا بتا دوں گا، ٹائم بھی نہیں لوں گا کہ انتظار کرو وہی آ لینے دو پھر بتاؤں گا، نہیں، جب تک میں سٹیج پر کھڑا ہوں جو جو چیز پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا یہیں کھڑے۔ آپ بار بار یہ فرماتے رہے، بار بار فرماتے رہے۔ قال انس اکثر الناس البکا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کے اس غضب نبوت کو دیکھ کر، اور یہ بات یقیناً اس وجہ سے کیفیت ہوئی تھی آپ کے غضب مبارک کی کہ کچھ منافقین نے، کچھ لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں کی تھی، آپ کے علم پر طعنے کیے تھے۔ امام خازن نے تفسیر خازن میں اس کو بیان کیا ہے کہ کسی نے یہ کہا تھا کہ یہ نبی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے قیامت تک ہر مومن، وردت علی امتی، امت میرے اوپر پیش کی گئی، ہر مومن و کافر قیامت تک میں نے اس کو جان لیا اور پہچان لیا، اپنی امت کے ہر مومن و کافر کو میں جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں قیامت تک۔ آقا علیہ السلام کے اس ارشاد پر مومنوں نے کو طعنہ زنی کی اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں ارد گرد اور ہم منافق ہیں، کلمہ اوپر سے پڑھتے ہیں اندر سے مومن نہیں، ہمیں تو یہ پہچانتے نہیں ہیں کہ کیا ہم مومن ہیں یا منافق ہیں، ہمیں جانتے نہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ قیامت تک ہر مومن اور منافق کو جانتا ہوں۔ تو ان کی طعنہ زنی آقا علیہ السلام تک پہنچی۔ فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو میرے علم پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی، یہاں پر وہ بات نہیں آئی۔ دوسرے مقام پر حدیث بخاری اور مسلم میں اتنے کلمات آئے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں کی گئیں جس سے آپ کی طبیعت مقدسہ پر ملال آیا، اور پھر آپ نے فرمایا تو لوگ رونے لگ گئے۔ وَأَكْثَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَقُولَ سَلُونِي سَلُونِي، آقا علیہ السلام بار بار فرماتے رہے پوچھ لو جو پوچھنا ہے، پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ فقال انس فقام الی رجل، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں پھر ایک شخص کھڑا ہو گیا، قال این مدخلی یا رسول اللہ، اس نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے میرا مرنے کے بعد ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا النار، دوزخ میں جاؤ گے۔ اب بعض ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو سوال تھا بار بار کہنا، اس کا تعلق صرف قیامت کی علامات سے تھا، جو فرماتے تھے پوچھ لو جو پوچھنا ہے، لہذا اس حدیث کے پورے مضمون نے اس خیال کو رد کر دیا، چونکہ پوچھنے والا قیامت کی علامت کا تو پوچھ ہی نہیں رہا، وہ تو اپنا پوچھ رہا ہے کہ مرنے کے بعد میں دوزخ میں جاؤں گا یا جنت میں، وہ تو اپنے مرنے کے بعد اپنا اس کا غیبی انجام عالم غیب میں کیا ہوگا وہ پوچھ رہا ہے۔ وہ سراسر ایک امر غیب ہے اور اس کا کوئی تعلق نہ قیامت سے ہے اور نہ قیامت کی علامات میں سے ہے، سوال ڈیفرنٹ ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی مراد اگر صرف یہ ہوتی کہ بس قیامت اور قیامت کی علامات کے متعلق جو پوچھنا ہے پوچھ لو، یہ ہوتی تو اس کے سوال کو انٹرٹین نہ کرتے، فرماتے بھی نہیں میں نے تو قیامت کی علامات کے لیے تمہیں دعوت دی ہے، تم اپنے لیے پوچھ رہے ہو کہ مر کے کہاں جاؤ گے، وہ مجھے کیا معلوم، وہ تو موت کے بعد قبر کا معاملہ اللہ کو معلوم ہے۔ یہ فرماتے نہیں، اس نے سوال کیا این مدخلی یا رسول اللہ، کہاں جاؤں گا مر کر، میرا ٹھکانہ کیا ہوگا، اور آپ نے فرمایا النار، دوزخ ہوگی۔ اب دیکھ لیو حدیث متفق علیہ ہے، اس کی صحت پر بخاری مسلم دونوں متفق ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ اس حدیث کی صحت پہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ایک اور شخص اٹھا، فقام عبداللہ ابن حذافہ، عبداللہ بن حذافہ اٹھا، اس کے نسب کے بارے میں لوگ کچھ غلط ملت بات کرتے تھے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ اس نے کہا آج علم نبوت معجزن ہے، جوش میں ہے تو اپنا مسئلہ بھی حل کرا لوں۔ اس نے پوچھ لیا من ابی یا رسول اللہ، اب اندازہ کر لیں، ایک نے سوال کیا مرنے کے بعد اس کے اپنے انجام کا تو آقا نے وہ بتا دیا، اور دوسرے نے سوال کیا ماں کے پیٹ کے رحم کے اندر اپنی ابتدا کا، ایک اپنے انجام کا سوال کر رہا ہے، ایک ماں کے رحم قبر میں انجام کیا ہوگا، ایک ماں کے پیٹ میں میری ابتدا کس کے نطفے سے ہوگی۔ اب دیکھ دونوں واضح طور پہ امور غیب ہیں۔ آقا علیہ السلام نے انٹرٹین کیا، پوچھا میرا باپ کون ہے، فرمایا ابو کا حذافہ، تمہارا باپ حذافہ ہے، نسب کی تصدیق کر دی۔ قال ثم اکثر ان یقول سلونی سلونی،
پھر پوچھتے رہے پوچھ لو پوچھ لو. جب یہ ہو گیا فبارک عمر علی رکبتیہ، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنوں کے بل جھک گئے، آقا علیہ السلام کے سامنے جھک گئے. فقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یا رسول اللہ ہم کو معاف کر دیجئے، ہم ایمان لائے. دوبارہ اعلان کیا. دراصل اب یہ لوگوں کی طرف سے، وہ جنہوں نے گستاخی تو بدبختوں منافقوں نے کی تھی، مگر ایز اے ہول سب کی طرف سے درخواست کر رہے ہیں معافی کی آقا، ہم راضی ہیں، اپنے اللہ کو رب مانتے ہیں، اسلام کو دین مانتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں. اب اس اعلان کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ کو رسول مانتے ہیں تو ہمیں ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ نے آپ کو علوم غیب سے نوازا ہے، کوئی مخفی نہیں ہے کچھ آپ سے. یہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا. اب یہ حدیث، یہ تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اور اسی کو حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کو روایت کیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نہ صرف جھکے گھٹنوں کے بل، بلکہ جھک کر حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین کو بوسہ لیا، چوما. تو حضور کے قدمین شریفین کو چومنا سب صحابہ کے سامنے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت. قال فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے. حین قال عمر ذلک. اب ایک تو یہ حدیث ہے، اس کے بعد دوسری حدیث وہ حضور علیہ السلام کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے یہ بھی، اور یہ امام بخاری نے کتاب و بدء الخلق میں روایت کی. باب ما جاء فی قول اللہ تعالی والذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اور حدیث کا جو نمبر ہے وہ 3020 ہے. عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، فرماتے ہیں کہ ایک روز آقا علیہ السلام ہمارے درمیان قیام فرما ہوئے، کھڑے ہوئے. فاخبرنا عن بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم حافظ ذالک من حافظہ ونسیہ من نسیہ. رواہ البخاری. کہ آقا علیہ السلام قیام فرما ہوئے اور کائنات اور مخلوقات و کائنات کی ابتدا سے لے کر قیامت کے دن کے آخر پر جنتیوں کے جنت میں داخل ہو جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہو جانے کے وقت تک کا سارا کچھ ہمیں بیان فرما دیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پر ہم میں سے جس نے اس میں سے جتنا کچھ یاد رکھا وہ اسے یاد رہا، جو بھول گیا سو بھول گیا. اب یہ بات، اس سے یہ پتہ چلا. اب یہ سوال اگر آپ کے ذہن میں آئے کہ ایک مجلس میں آقا علیہ السلام نے ابتدائے کائنات سے انتہائے کائنات تک اور دخول جنت و دوزخ تک سارا کچھ اتنا طویل مضمون جو سینکڑوں برس چاہیے جس کے بیان کے لیے، تو ایک لمحے میں کیسے آقا علیہ السلام نے چند گھنٹوں میں بیان فرما دیا. یہ بھی آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے. جس نبی کو ابتدائے کائنات سے انتہائے کائنات کا علم عطا کر دیا ہے اللہ رب العزت نے، یہ علم غیب وسیع، تو وہ اس علم غیب کو ایک نشست میں بیان کرنے کی طاقت کیوں نہیں عطا کرتا؟ یہ بھی آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے. جس طرح یہ طی کلام طی لسانی ہے، بہت طویل زمانوں پر محیط جو کلام ہونا تھا اس کو ایک محدود وقت میں بیان کر دینا. جیسے معراج کی رات طی زمانی ہوا کہ آقا علیہ السلام ایک رات کے تھوڑے سے لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک قرآن کہتا ہے پہنچے، پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور فوق سدرۃ المنتہا عرش، اور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا تک پہنچے اور پلٹ بھی آئے، اور وہ رات بھی نہیں بیتی تھی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الى آخر الآیہ. لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے ایک لمحے میں جب سارا سفر، تو جو ذات یہ طویل مسافت تھوڑے وقت میں کراتا ہے، وہ یہ ساری مسافت زمانی کا بیان بھی رسول کو تھوڑے وقت میں دیتا ہے. اس لیے حضور کے معجزات میں سے فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی چند کلمات میں آقا علیہ السلام پوری کائنات کے علوم بیان کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب مروی ہے، اور یہ حدیث پھر متفق علیہ ہے جو اب بیان کر رہا ہوں حضرت حذیفہ کی. اسے امام بخاری نے کتاب القدر میں بیان کیا اور امام مسلم نے کتاب الفتن میں بیان کیا. اور پھر
اس کے علاوہ بہت سے دیگر ائمہ نے بھی، امام ابو داؤد نے بیان کیا کتاب الفتن میں، امام احمد بن حنبل نے بیان کیا، امام بزار نے بیان کیا، پھر باقی تو بہت سے ریفرنسز کی ضرورت نہیں رہتی جب حدیث متفق علیہ ہو گئی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختلف وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کبھی کبھار، مقاما ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذلک الی قیام الساعہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے ایک دن، اور ابتدائے کائنات سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا، فرماتے ہیں ما ترک شیئا، قیامت تک جو کچھ وقوع پذیر ہونے والا تھا اس میں سے کچھ بھی نہ چھوڑا مگر اس کا ہمیں بیان کر دیا، الا حدث بہ، اس کا ذکر کر دیا، حافظہ من حافظہ وناسیہ من ناسیہ، یہ حدیث بھی متفق علیہ۔ تو جو جس نے جتنا یاد رکھا یاد رہا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ یعنی اب یہی جو روایت ہے اس کو امام مسلم نے بہت سارے طرق کے ساتھ، ان روایتوں کو امام مسلم نے، یہ صحیح مسلم ہے اس وقت میرے سامنے، تو بہت سارے طرق کے ساتھ یہ حدیث جو میں نے بتائی حضرت حذیفہ کی، یہ تو آپ نے سن لی، یہ تو ایک طریق ہے امام مسلم کا، اور یہ سب حدیثیں بخاری میں بھی ہیں مسلم میں بھی ہیں۔ تو اس کو امام مسلم پھر ایک اور طریق سے لائے ہیں حضرت حذیفہ سے، اس کے الفاظ ہیں انہ قال اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما هو کائن الی ان تقوم الساعہ، کہ میں آقا کی بارگاہ میں بیٹھا اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اس مجلس میں آقا علیہ السلام نے سارا بیان کر دیا۔ فما منہ شیء الا قد سألتہ، کوئی چیز بھی جو ہم نے پوچھی آقا علیہ السلام ایسی نہیں تھی جس کے آقا نے جواب نہ دیا۔ اسی طرح پھر بخاری مسلم میں اگلی حدیث ہے، صحیح مسلم میں اسی طرح اسی صحیح مسلم میں آگے روایت کی ہے، حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، اور جامع ترمذی میں بھی ہے حدیث صحیح، وہ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، آقا علیہ السلام نے نماز فجر ادا فرمائی ہمیں، نماز فجر پڑھا کر وصعد المنبر، آقا علیہ السلام ممبر پہ تشریف جلوہ فروز ہوئے، فخطبنا، آقا علیہ السلام نے خطاب شروع کیا، حتی حضرت الظہر، حتیٰ کہ ظہر کی نماز آ گئی، فنازل فصلى، ممبر سے نیچے تشریف لائے، نماز ظہر پڑھائی، ثم صعد المنبر، پھر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، فخاطبنا حتى حضرت العصر، پھر خطاب جاری رکھا حتیٰ کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا، اترے نماز عصر پڑھائی، اس کے بعد پھر فخاطبنا حتى غربت الشمس، پھر خطاب جاری رکھا حتیٰ کہ مغرب ہو گئی، نماز مغرب پڑھائی، اور فرماتے ہیں فاخبرنا بما كان وبما هو كائن وفي روایت الى یوم القیامہ، قال فاعلمنا احفظنا، پھر حضور علیہ السلام نے قیامت کائنات کی ابتدا سے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، کن سے جب کائنات کی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کر جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی بیان فرما دیا، وبما هو کائن، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا وہ بھی بیان فرما دیا، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، سو ہم میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جس نے حضور کا بتایا ہوا سب سے زیادہ یاد رکھا۔ تو ہمارا علم کچھ نہیں، ہمارا علم وہی ہے جو حضور کا بیان کردہ علم کا حفظ ہے۔ ابھی حدیث جیسے میں نے بتایا مسلم شریف میں بھی ہے، اور اسی طرح میں نے اس کو ذکر کیا کہ اس کی کتاب الفتن اشراط الساعت میں، اور ترمذی نے کتاب الفتن میں بیان کیا، سید ابن حبان نے بیان کیا، امام حاکم نے مستدرک نے، امام ابو یعلا نے مسند میں، امام طبرانی نے۔ الغرض جب متفق علیہ حدیث ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث صحیح ہے تو تمام ائمہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، پھر اس سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث پھر اس کو امام مسلم نے اور امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں روایت کی، الفاظ ہیں اخبرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما هو کائن الی ان تقوم الساعہ، یہ صحیح مسلم سے میں کوٹ کر چکا ہوں۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اس کا مختصراً ذکر میں نے پچھلی نشست میں کیا تھا اس حدیث کا، اب تفصیلاً پڑھ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث حسن ہے، اور امام ترمذی اپنی جید سند کے ساتھ، حسن سند کے ساتھ، اور امام ابو یعلا اس کو روایت کرتے ہیں عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور امام احمد بن حنبل بھی روایت کرتے ہیں، اور امام دارمی بھی روایت کرتے ہیں حدیث صحیح کے ساتھ، اور امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں ترمذی ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث جو ہے
حسن اور صحیح سے بھی اونچے درجے کی ہے کہ ایک طریق سے حدیث حسن ہے، دوسرے طریق سے حدیث صحیح ہے، اس کی صحت ڈبل ہے، اس کی جید ہونا، قوی ہونا ڈبل ہے، طاقت کا حال میرے. فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اتانی ربی فی احسن صورت، اللہ تعالیٰ میرے پاس ظاہر ہوا خوبصورت شکل میں. فقال یا محمد قلت لبیک و سعدیک، فرمایا اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عرض کیا باری تعالیٰ لبیک سعدیک، میں حاضر ہوں بار بار. قال فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ ملائکہ عالم ملکوت کے لوگ کس چیز پر آپس میں تکرار کر رہے ہیں؟ قلت ربی لا ادری، میں نے عرض کیا باری تعالیٰ میں تو نہیں جانتا. فوادع یدہ، یہ تھا اپنا علم جو ذاتی علم ہوتا ہے کسی کا، چونکہ عالم غیب کی بات ہے. اب کیا ہوا؟ فوادع یدہ بین کتفی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت، دست عطا، ارادہ علم غیب کے ساتھ میرے کندھوں کے پیچھے رکھا. حتی وجدت بردہا بین ثدیی، حتیٰ کہ میں نے اپنے دونوں پستانوں کے درمیان سینے کے وسط میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور اللہ نے اپنی دست قدرت سے فیض علم غیب عطا کیا ٹھنڈک کی شکل میں. فعلمت ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ تھا اس کا مجھے علم حاصل ہو گیا. وفی روایت فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ تھا مجھے اس کا علم حاصل ہو گیا. اور پھر حضور نے آیت تلاوت کی وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آسمانوں اور زمینوں کے ملکوت دکھائے تھے. ان کے لیے فرمایا دکھائے تھے، اپنے لیے فرمایا فعلمت، مجھے ان کا علم حاصل ہو گیا، دیکھے اور علم حاصل ہو گیا. اور تیسری روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یہ بھی امام ترمذی، امام احمد بن حنبل، امام طبرانی سے، اور یہ بھی حدیث حسن صحیح ہے. وہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا فتجلی لی کل شیء وعرفت، ہر شے کائنات کی میرے اوپر روشن ہو گئی اور میں نے اس کو جان بھی لیا، اسے پہچان بھی لیا. اور اسی طرح یہ امام ابن ابی شیبہ نے بھی مصنف میں اس کو روایت کیا ہے ان حدیثوں کو، امام طبرانی نے بھی اپنی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور امام ابن ابی عاصم و ابن ابی شیبہ نے حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کیا ہے، اور اس کے تمام رجال ثقات ہیں اور اس کی سند حسن. گویا بے شمار ائمہ نے الگ الگ طرق سے، الگ الگ اسانید سے، الگ الگ صحابہ کرام سے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان جو پوری کائنات ازل تا ابد آپ کے علم غیب کی وسعت پر دلالت کرتا ہے، اس کو بیان کیا. پھر حضور علیہ السلام اس کے نتیجے میں پھر صبح و شام باقی تو سینکڑوں احادیث ہیں جس میں آقا علیہ امور غیبیہ بیان فرماتے تھے. میں نے تو اجمالی چیز بیان کی ہے جو اوورآل ہر چیز پر حاوی ہے، ورنہ تو پھر ایک ایک واقعہ کو بیان کرنے لگے تو اس کی تو پھر کوئی حد نہیں رہ جاتی. کہ غزوہ بدر پر جانے سے پہلے ایک دن پہلے صحیح مسلم میں حدیث صحیح ہے، آقا علیہ السلام نے ایک ایک کافر کا نام لے کر اشارہ کر کے نشان لگا دیا لکڑی سے کہ یہاں کل فلاں شخص گر کے مرے گا، فلاں شخص گرے گا، قتل ہوگا، مر کے اس کی لاش یہاں گرے گی، ہاذا مصرع فلان غدن، ہاذا مصرع فلان غدن، یہاں گرے گا. صحابی کہتی ہیں اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، جہاں جہاں آقا علیہ السلام نے نشان لگائے تھے ایک کافر بھی مر کے اس سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ نہیں گرا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح ہے. تو اس طرح تو سینکڑوں پھر شہادتیں ہیں جن کو انسان کوٹ کرے تو اس کی لمٹ نہیں رہتی. لہذا میں نے تو اجمالی بیان کی ہے. اب میں چند نمونے ان احادیث کے دیتا ہوں جن میں آقا علیہ السلام نے آج کے دور میں ظاہر ہونے والی سائنسی اور ٹیکنالوجی کی جو ڈیولپمنٹس ہیں، سائنس ٹیکنالوجی کی، وہ امور غیبیہ جو اس وقت تھی جن کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، آقا علیہ السلام نے ان کا بیان فرمایا ہے. اب یہ جامع ترمذی ہے اس وقت میرے سامنے، جامع ترمذی ہے سیاستہ کی، اور اس کی کتاب الفتن ہے، اور کتاب الفتن کا باب نمبر 19 ہے، باب ما جاء فی کلام السباع. بہائم جو ہے، کتے ہیں، بہائم ہیں، جانور ہیں، ان کے کلام کا بیان ہے. اب آپ یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ آج کی بات ہے، حضور علیہ السلام نے، یہ سائنس کی ٹیکنالوجی ہے، اور اس ٹیکنالوجی میں یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق آج کی سائنس، یہ میری کتاب، اس کی تفصیل اگر پڑھنا چاہیں، مقدمہ سیرت الرسول، یہ 2 جلدوں میں ہے. سیرت الرسول کی کتاب 14 والیومز میں ہے،
اور یہ الحمدللہ تعالی تحدیث نعمت کے طور پہ کہ پچھلی کئی صدیوں میں لکھی گئی کسی بھی زبان میں سیرت کی سب سے بڑی کتاب ہے، اور 2 والیومز میں اس کا مقدمہ ہے، اور یہ بہت سارے پہلوؤں کے اعتبار سے اور بڑا ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ اہل علم کو ضرور چاہیے کہ اس کا مطالعہ کریں، اور میں یہ اپنی کتابوں کا ریفرنس تمام اس لیے بے دھڑک دیے دیتا ہوں کہ کتابیں میرا کاروبار نہیں ہیں، یہ آپ کے نالج کے لیے، میں کتابوں کی انکم نہیں لیتا۔ زندگی میں جتنی تصانیف میں نے لکھی ہیں الحمدللہ تعالی اب تک 1000 کتب ان کی تالیف ہو چکی ہے میری، 1000 کی، اور کوئی 350 400 کے قریب کتابیں چھپ چکی ہیں، پبلشڈ ہیں۔ لیکن الحمدللہ تعالی میں اپنی تصانیف کا اور اپنی تالیفات میں بطور آتھر کسی چیز پر کوئی رائلٹی 1 پائی بھی نہیں لیتا، یہ فی سبیل اللہ ہے، اپنے اوپر اپنی فیملی اولاد پر حرام کیا ہوا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا کیا، انہی کی نوکری کرتا ہوں اور حضور کی امت کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ تو پھر منہاج القرآن انہی کے وسائل سے پھر کتابوں کو چھاپتا اور تقسیم کرتا رہتا ہے۔ اس کے فرسٹ والیوم میں سائنٹیفک سگنیفیکینس ہے حضور کی سیرت کی، اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس کی پوری تفسیر میں اس کی تفصیلات آپ کے پاس معلوم ہو جائیں گی۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو میں پہلے کانسیپٹ دے لوں تو وہ تمام صوتی اور سمعی آلات، تمام جس میں ٹیلی فون ہیں، کمپیوٹرز ہیں، الیکٹرانک آلات، الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں، الیکٹرانک سسٹمز ہیں، اور تفتیش کے مختلف آلات، خواہ کتوں کے ذریعے تفتیش بہائم کے ذریعے کروائی جائے، یا تحقیق اور مخبری کے آلات ہیں، جاسوسی کے آلات ہیں، ترسیلات اور مواصلات کا نظام ہے، جو آج سائنسی اور تکنیکی ترقی کے دور میں شروع ہو رہے ہیں، جو ہمارے زیر استعمال ہیں، ان کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے ٹیلی فون ہیں، چھوٹے چھوٹے اتنے ریکارڈرز ہیں، 1 انگلی کے جتنے، یہ اس میں 20 گھنٹے کی اور 90 گھنٹے کی اور 50 گھنٹوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ میں ریکارڈنگ کر کے بھیجتا رہتا ہوں اپنی کتب حدیث اور تفسیر کے لیے، جس کو نقل کیا جاتا ہے، تو اتنا سا آلہ ہے، ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس طرح مخبری کے آلات ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈیوائسز ہیں۔ آپ کے گھروں میں دیکھیے آج کل ایجنسیز کے لوگ جو امپورٹنٹ افراد ہیں، جیسے ججز ہیں، جسٹسز ہیں، جنرلز ہیں، پرائم منسٹرز ہیں، یہ دنگے فساد ہوتے رہتے ہیں ہر وقت، تو چھوٹا سا آلہ کسی کے ڈرائنگ روم میں گھروں میں نصب کر دیتے ہیں، اور پوری مخبری اور جاسوسی ہوتی ہے، اس سے پھر وہ ریکارڈ کرتے ہیں سارا۔ یہ وہ تمام علوم ہیں جس کا کوئی تصور اس زمانے میں نہ تھا، اس میں تو کوئی دوسری رائے آپ کی نہیں ہوگی۔ اب اس کی خبر آقا علیہ السلام نے دی ہے، اس سے بڑا علم الغیب اور کیا ہوگا۔ یہ صحیح جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2181 ہے، 2181، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا تقوم الساعۃ، اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہوگی، حتی تکلم السباع الانس، حتیٰ کہ بہائم اور جانور انسانوں سے گفتگو نہ کرنے لگے، بات کریں گے، انہیں آگاہ کریں گے۔ حتیٰ یکلم الرجل اضبط صوتہ، اس کا جو دستہ ہے، اس کے ڈنڈے کا، اس کی لاٹھی کا جو آدمی پکڑ کے باز کو چلتا ہے، یہ ٹیلی فون کی شکل ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، یہ جو سٹک ہوتی ہے اس کی شیپ اوپر دستے کی یہ ہوتی ہے، اس طرح یہ شیپ ہوتی ہے، تو وہ جو تمہارے سٹک کا دستہ ہے اس طرح کی شکل کی چیزیں تمہارے ساتھ کلام کریں گی، آواز دیں گی۔ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ، اور حتیٰ کہ جوتے کے تسمے، اتنی باریک سے چیزیں ہوں گی، وہ کلام کریں گی، ریکارڈنگز ہوں گی ان میں۔ وَتُخْبِرُهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ، حتیٰ کہ اس کے جسم کی ران یا دیگر اعضائے جسمانی بھی اس کو اطلاع کریں گے جب وہ واپس آئے گا، تمہارے گھر والے کیا کرتے رہے، اور یہ سب کچھ قیامت کے زور سے پہلے ہوگا۔ اب تھوڑا پیچھے جائیں، 1400-1500 سال پہلے، یہ 100 سال 200 سال پہلے تو ٹیلی فون بھی آپ کے ہاں نہیں تھا، آپ اندازہ کر لیں۔ اور جائے کہ یہ تمام ڈیوائسز، مخبری کے اور تفتیش کے یہ تمام آلات جو چھوٹے چھوٹے الیکٹرانک چیزیں ہیں جو معمولی سائز کی آ گئی ہیں، ان کا کہاں تصور تھا اس سے 40-50 سال قبل، 100-200 سال قبل۔ اور آقا علیہ السلام جس سوسائٹی میں یہ بات فرما رہے ہیں وہ 1500 سال پہلے بدوؤں کی سوسائٹی ہے، امیون کی سوسائٹی ہے، مکہ اور مدینہ کی سوسائٹی ہے، جس میں علم لکھنا پڑھنا بھی لوگوں کو نہیں آتا۔ اس میں آقا علیہ السلام ان کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ کچھ ہوگا۔
تو حضور علیہ السلام نے اس علم کی خبر دی صحابہ کرام کو. اسی طرح اب آگے آئیے، یہ آج کمپیوٹر کا نالج ہے. ہر شخص کے گھر ٹی وی، اور ٹی وی کے ذریعے تمام دنیا کے ایک گلوبل ولیج بن گیا. اور کمپیوٹر پرٹیکولرلی میری مراد ہے، کمپیوٹر کے ذریعے، ویب سائٹس کے ذریعے پوری کائنات کا علم سمٹ کر ہر شخص کے پاس، ہر فرد کے پاس، بچے بچی کے پاس، ہر گھر کے پاس آ گیا ہے. گھر کے اندر بیٹھیں اور پوری دنیا ہے پست و بالا کا علم آپ کمپیوٹر کی مختلف ویب سائٹس کے ذریعے لے لیں. اب کس شخص کو اس کا علم تھا کہ گھر میں وہ سوسائٹی جس میں کوئی لکھنا نہیں جانتا، بلازری لکھتے ہیں، فتوح البلدان کے مصنف بلازری، وہ لکھتے ہیں کہ جب اعلان بعثت کی، آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ کی بعثت ہوئی، مکہ شہر 10 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا. شہر کی پاپولیشن 1 ملین تھی. 1 ملین افراد میں 15 افراد صرف ایسے تھے، جسٹ 15% جو ٹوٹا پھوٹا اپنا نام لکھنا جانتے تھے. آقا علیہ السلام نے ٹریننگ دی، مدینہ میں آ کر کتابت سکھائی، تعلیم دی عورتوں اور مردوں کو، اور لکھنا پڑھنا سکھایا تاکہ لوگ قرآن مجید کو لکھ سکیں. اور جب تک قرآن مجید کو لکھنے میں پوری مہارت نہیں ہو گئی اور افراد تھوڑے تھے، تب تک اپنی حدیث کو روکے رکھا کہ یہ نہ لکھو. جب لوگ کثرت کے ساتھ قرآن مجید لکھ چکے، 40 حفاظ ہو گئے، قرآن مجید کی کتابت کرنے والے ہو گئے، نسخے تیار ہو گئے، اور لوگ پڑھ لکھ گئے، اور امتیاز کا خلط ملط کرنے کا خدشہ نہ رہا، تب حکم دیا کہ اب میری حدیث اور جو کچھ سنتے ہو میرے منہ سے لکھ لیا کرو. یہ ارشاد ہے. اس لیے بعض لوگوں نے جو حدیث وہ سنی جس زمانے میں آقا علیہ السلام نے حدیث لکھنے سے منع کیا سوائے قرآن، ان کو ہمیشہ سے یہ مغالطہ لگا رہا کہ آقا علیہ السلام نے تو حدیث کی کتابت سے منع کیا تھا. حالانکہ انہیں معلوم نہیں کہ وہ اوائل دور کا وقت تھا جب زیادہ تر کاتب موجود نہیں تھے، بڑے تھوڑے تھے، اور آقا علیہ السلام نے انہیں مختص کر رکھا تھا کہ ایمفسائز کریں، کنسنٹریٹ کریں صرف قرآن مجید کے لکھنے پر، تاکہ قرآن مجید الحم سے والناس تک صحت کے ساتھ لکھا جائے. اور چونکہ زیادہ تر لکھنے والے نہیں تھے، کہیں خلط ملط نہ کر بیٹھیں قرآن آیات میں اور میری احادیث میں، اس وجہ سے. اور جب پہلے پہلو کی تسلی ہو گئی، حفاظت ہو گئی، پھر آقا علیہ السلام نے خود حکم دیا کہ جو کچھ مجھ سے سنتے ہو میری مجلس میں لکھ لیا کرو. پھر حدیث کی کتابت شروع ہو گئی. تو وہ سوسائٹی ہے. کفار 70 کافر غزوہ بدر میں قیدی بن کے آئے، پریزنرز آف وار. تو آقا علیہ السلام نے ان کی رہائی کے لیے شرط لگائی کہ تم میں سے ہر شخص میرے مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، تعلیم دے دے، جو پڑھے لکھے تم میں سے جتنے ہیں. تو اس تعلیم دینے کے عوض بغیر کسی اور مانیٹری کمپنسیشن کے رہا کر دیا جائے گا. تو یہ سگنیفیکنس تھی، اہمیت تھی. اس سوسائٹی میں گھر گھر مدرسہ نہیں تھا، پورے شہر میں کوئی سکول نہیں تھا، مدرسہ نہیں تھا. تو آقا علیہ السلام کا 10 ہجری میں وصال ہو گیا. یہ تصور کس شخص کی عقل میں آ سکتا تھا جو آگے آنے والا ہے کہ گھر گھر پوری کائنات کا علم آ جائے گا، ہر گھر علم سے بھر جائے گا. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے سنن دارمی میں، اور جید سند کے ساتھ حدیث ہے. اور پھر یہ امام ابن عبد البر نے بھی جامع بیان العلم اس کو روایت کیا ہے، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں بھی روایت کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر خود امام دارمی، امام ہیں، محدث ہیں، اور یہ امام دارمی تو امام بخاری کے اقران میں سے ہیں، امام بخاری کے اقران میں سے ہیں، اور امام مسلم کے یعنی یہ شاگرد ہیں، یعنی امام بخاری اور امام مسلم، امام بخاری امام مسلم دونوں کے شیخ ہیں محمد بن یحییٰ الزہلی. وہ انہوں نے بھی امام دارمی سے روایت کیا ہے. پھر سنیے، امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں اماموں کے شیخ ہیں امام محمد بن یحییٰ الزہلی. تو بخاری مسلم کے جو استاذ ہیں وہ امام دارمی کے شاگرد ہیں، یہ درجہ ان کا حدیث میں. اس طرح امام بخاری امام مسلم کے شیخ ہیں امام ابو زرع الرازی، امام بخاری کے شیخ ہیں، وہ امام دارمی کے شاگرد ہیں. اس طرح امام ابو حاتم وہ امام دارمی کے شاگرد ہیں، اور امام مسلم صاحب صحیح یہ خود امام دارمی کے شاگرد ہیں، ان کے تلامیذ میں سے ہیں. تو آپ اندازہ کر لیں. تو امام ابو زرع یہ یعنی کچھ امام بخاری مسلم کے تلامذہ ان کے تلامذہ ہیں، کچھ ان کے شیوخ ان کے تلامذہ ہیں، کچھ ان کے اقران ان کے تلامذہ ہیں، اور یہ خود ان کے ہم زمانہ ہیں.
تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ امام عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، ان کا درجہ حدیث میں سید کا ہے، وہ سردار ہیں، اور فرماتے ہیں بہت سارے ائمہ کہ ان جیسا کوئی شخص اس سرزمین نے ائمہ میں سے کوئی شخص پیدا نہیں کیا جتنے امام دارمی تھے۔ تو وہ روایت کرتے ہیں سنن الدارمی میں عن ابی الظاہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث مرفوع ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ ابث العلم فی آخر الزمان، کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ پورے علم سے بھر دے گا پوری دنیا کو، اور گھر گھر کو بھر دے گا، حتیٰ یعلمہ الرجل والمرأۃ، ہر گھر کا ہر شخص بھی جاننے لگ جائے گا پوری دنیا کے علم کو، عورت جاننے لگ جائے گی، والعبد والحر، غلام جانیں گے اور آزاد لوگ جانیں گے، والصغیر والکبیر، چھوٹے بچے بھی جاننے لگ جائیں گے، بڑے بھی جاننے لگ جائیں گے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِهِمْ، جب علم کو اتنا پھیلا دوں گا، علم کے سورسز اور وسائل اتنے عام کر دوں گا، ایکسیس اتنی اوپن ہو جائے گی کہ کمپیوٹر کلک کرو آپ کو قرآن بھی مل جائے گا، آپ کو حدیثیں بھی مل جائیں گی، آپ کو سائنس بھی مل جائے گی، اخبار بھی مل جائیں گی، خطاب بھی مل جائیں گے، ہزارہ خطاب تو ہمارے کمپیوٹر میں، ویب سائٹ پہ مل جاتے ہیں، سینکڑوں کتب ہماری ویب سائٹ پہ مل جاتی ہیں، اور دیگر اسکالرز کی اور علماء کی کوئی شے ایسی نہیں بچی جو نہ ملے۔ تو یعنی یہاں تک، اور مخالف موافق سب لوگ ڈالتے رہتے ہیں۔ یہاں ایک لطیفہ سنا دوں، ایک دن مجھے کسی نے دکھایا، میں خود آپریٹ نہیں کرتا تو پھر میرے اسسٹنٹ آپریٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو محفل سماع ہوتی ہے میلاد پاک کے مہینے میں مرکز پر منہاج القرآن میں ہمارے ہاں، تو اس میں محفل سماع ہو رہی تھی، تو اس میں ترکی کے عبد الرحمن نامی ایک نعت خان ہے، بہت نامور نعت خان ہے ترکی کا، تو اس کی یہ کیسٹ میں لے آیا تھا ترکی زبان میں، اور اس کے ساتھ بچوں نے مل کے، بچوں نے اس نعت خان کے ساتھ حضور علیہ السلام کی شان میں اور مدینہ طیبہ کی شان میں وہ کیسٹ بھری ہے، نعت خانی ہے۔ وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضری دی، اور وہیں سے میں نے نعتوں کی کیسٹوں کی دکان تھی وہ لے آیا۔ ایک دن محفل سماع میں وہ کیسٹ مجھے بہت پسند ہے، نعت کی ہے تو ترکی زبان میں، مگر مدینہ اور حضور کی شان اقدس میں بہت درد و سوز کی آواز کے ساتھ پڑی ہوئی ہے، ساتھ بچے بھی ہیں، پھر ان کا ٹرکش میوزک ہے۔ تو میں نے اس محفل سماع میں ان کو کہا کہ ذرا یہ کیسٹ سنائیں۔ انہوں نے ٹیپ ریکارڈر پہ کیسٹ لگا دی، تو دو بزرگ تھے، خواجہ نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء ہیں بزرگ، تو وہ وجد میں وجد کیا انہوں نے، تو اس کیسٹ پہ وہ وجد کر رہے ہیں، وہ کیسٹ بن گئی۔ اب میرے تو وہ گمان میں نہیں تھا کہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی تھے، اور جو کام ہے ان کو ہدایت ہی دے، میں یہ دعا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے سرخی لگائی ہوئی تھی میرے نام کی، ڈاکٹر طاہر القادریز ڈانسرز، یہ طاہر القادری معاذ اللہ ڈانسر ہے، استغفر اللہ العظیم۔ تو اس کے بعد وہ آگے پھر وہ اتنا ٹکڑا کیسٹ کا لگا دیا، آواز ان کی باریک ہے، تو اگر جانتا کوئی نہ ہو تو شاید اس کو یہ خیال گزرے کہ زنانہ آواز ہے، تو وہ جو دو وجد کر رہے تھے اس کو ڈانسر بنا دیا، اور عبد الرحمن ترکی کا معروف نعت خان ہے پورے ملک کا، اس کو معاذ اللہ عورت بنا دیا۔ تو میرا مطلب ہے یہ تو کمپیوٹر ہے، جو چاہے جتنا آگے پیچھے کاٹ کے کسی کو گمراہ کر دیں، جتنا چاہیں صحت کے ساتھ دے دیں تو اس کو ہدایت دے دیں، تو علم بغیر حدود کے دنیا میں ہر گھر میں آ گیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب علم کی ایکسیس اتنی عام کر دوں گا تو اخذتہم بحقی علیہم، تو پھر میں ان کی گرفت کر لوں گا اپنے حق کے ساتھ۔ یہ علم کی وسعت کو بیان کیا۔ پھر اس طرح یہی حدیث پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اس سے بڑھ کر امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حدیث روایت کی، اور حدیث نمبر ہے 21689، یہ ابن نمیر سے یہ روایت ہے، اور حدیث کے راوی آگے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند ابی ذر غفاری میں، مسند احمد بن حنبل کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ اب یہ میں جو بیان کر رہا ہوں، یہ جو آج فزکس نے جو لاز آف موشنز بتائے ہیں، یہ فزکس سائنس کا جو فزکس ایک برانچ ہے اس کا یہ شعبہ ہے، لاز آف موشن کے کس طرح موشن ہوتی ہے، اس میں ایکشن اور ری ایکشن ایکول ہوتے ہیں اور اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتے ہیں، کہ جب مثلا پرندے اڑتے ہیں تو وہ پروں کو پیچھے دھکیلتے ہیں، پروں کو جب زور سے پیچھے دھکیلتے ہیں تو اتنے زور سے ہوا ان کو آگے دھکیلتی ہے، تو اس طریقے سے وہ آگے موو کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آدمی تیرتا ہے تو ہاتھوں پاؤں سے جیسے پانی کو پیچھے دھکیلتا ہے، پانی اس کو آگے دھکیلتا ہے، تو یہی پروسیس ہوتا ہے۔ تو اس کو لا آف موشن، اس کو سائنس نے بیان کیا۔ اب یہ جو لا آف موشن ہے اور کس اصول کے تحت پرندے ہوا میں پرواز کرتے ہیں،
اس کو بیان کیا، پھر یہی اصول آگے چل کے ہوائی جہازوں میں بنا۔ اس کو آقا علیہ السلام نے بیان کیا آج سے 1400 سال قبل۔ قال ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقد ترکنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء الا اذكرنا منه علما۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہمارے اندر تھے اور خدا کی قسم اس وقت تک اس دنیا سے ظاہری پردہ نہیں فرمایا، ہمیں اتنا علم بیان کر دیا، اتنا علم بیان کر دیا کہ وصال سے قبل یہ علم بھی بیان کر دیا کہ آسمانی فضا میں پرندے جو اپنے پروں کو حرکت دے کے اڑتے ہیں وہ کس علم اور کس اصول کے تحت اڑتے ہیں۔ الا اذکرنا منہ علما، ان کے اڑنے کے اصول کا علم بھی ہمیں عطا کر دیا کہ ان کی پرواز کس اصول کے، کس لا آف موشن کے تحت ہوتی ہے۔ تو فزکس کا یہ علم آقا علیہ السلام نے بیان کیا صحابہ کو۔ اب آپ اندازہ کریں کوئی شخص تصور کر سکتا ہے؟ اور یہ کتاب امام احمد، یہ آج تو میں نے تو نہیں بنا لی، یا کسی اس صدی میں کسی اور عالم نے مرتب تو نہیں کی۔ امام احمد بن حنبل خود ان کے زمانے کو بھی 1200 سال گزر گئے جب انہوں نے حدیث کی یہ کتاب مرتب کی تھی، اور آقا علیہ السلام کی پھر حدیث ہے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسری طریق سے امام احمد بن حنبل نے روایت کی، فرمایا لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما يتقلب في السماء طائر الا ذکرنا منہ علما۔ تقلب یہ اس کا چلنا اور اس کا پلٹے کھانا اور تیزی سے آگے بڑھنا اور نیچے اوپر ہونا اس کا، اور پروں کے ساتھ اس کا اوپر نیچے ہونا۔ فرمایا کہ آسمان کی فضا میں پرندہ جو تقلب حرکت کرتا ہے، اس کی حرکت کرنے کا بھی جو علم ہے جس اصول پر قائم ہے، آقا علیہ السلام نے ہمیں وہ علم اور وہ اصول تک بیان فرما دیا۔ اب وہ لوگ سائنس تو کیا کوئی عام سی کتاب بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو آقا علیہ السلام ان کو وہ علم بھی دیے جا رہے ہیں، تو وہ علوم بھی دے دیے جو اس وقت سمجھ سکتے تھے، اور ان حقائق کے علوم بھی دے دیے جو اس وقت وہ ادراک کامل نہیں کر سکتے تھے، مگر آنے والے زمانے میں جو سائنس اس علم کا انکشاف کرتی چلی جائے گی تو علوم مصطفیٰ کی ہزاروں حقیقتیں اور ہزاروں اسرار و رموز ان پر منکشف ہوتے چلے جائیں گے، مگر آقا علیہ السلام نے ہر شے کا علم یا اس کا اصول یا اس کی بنیاد پہلے بیان فرما دی۔ اس طرح آج کے زمانے میں یہ جو اسپیس اور ٹائم ہے، یعنی زمان و مکان، ٹائم اور اسپیس کا جو پروسیس ہے سکڑتا جا رہا ہے۔ وہ مسافتیں جو 3 دن لگتے تھے فار ایگزامپل، تو وہ آج جہاز یا کسی سفر میں اس شکل میں ایک ہی گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں آپ سفر کر لیتے ہیں، تھوڑے وقت میں وہ سفر کر لیتے ہیں۔ تو سواریاں بدل گئیں، پہلے تو صرف اونٹ کی سواری تھی، خچر کی سواری تھی، گھوڑے کی سواری تھی، گدھے کی سواری تھی، اس زمانے میں صرف یہ سواریاں تھیں۔ بحری جہاز بھی بعد میں بنے، کشتیاں تھیں۔ تو اب وہ جو سواریاں سرخ یہ زمین پر اونٹ کی، گھوڑے کی، یہ ہڈیوں کی، یہ جو انسانی جانور ان کی سواریاں تھیں، اس کے علاوہ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ ان کو ہٹ کر آسمان دوسری موٹریں، گاڑیاں، کاریں، ٹرک، انجن اور ہواؤں میں چلنے والی اور زمین پہ چلنے والی نئی ٹیکنالوجی کے مطابق بھی سواریاں آئیں گی؟ کس کو تصور تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر فرمایا۔ یہ حدیث ہے، امام حاکم نے اس کو المستدرک میں روایت کیا، حدیث نمبر 8346 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا سیکون فی آخر امتی رجال، میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو گوشت پوست اور ہڈیوں والی یہ سواریاں جو جانوروں کی سواریاں ہیں ان پر سواری کرنے کی بجائے دوسری قسم کی سواریوں پر سفر کیا کریں گے، اور وہ دوسری سواریاں پھر بحری، بری، فضائی، وہ تمام نقل و حرکت کے جو ذرائع بعد میں دستیاب ہوئے اور جو تحقیق میں آئے ان کا آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ لا تقوم الساعۃ حتی یتقارب الزمان، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وقت کی اکائیاں ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو جائیں گی، یعنی وقت سکڑ جائے گا۔ اس کو امام ترمذی نے، امام احمد بن حنبل نے، امام طحاوی، ابن حبان، ابو یعلا سب نے روایت کیا، اور صحیح بخاری نے اور صحیح مسلم نے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت کیا کہ قرب قیامت سے پہلے جو علامات ظاہر ہوں گی ان میں تقارب الزمان بھی ہوگا،
وقت کی وسیع تر اکائیاں سکڑ کر چھوٹی رہ جائیں گی، اور وہ کام جو بڑے طویل زمانے میں مکمل ہونا تھا لوگ وہ تھوڑے وقت میں مکمل کر لیں گے، یا پورا کا پورا جو دورانیہ اوقات کا طلوع و غروب آفتاب کا وہ سکڑ کر قریب آ جائے گا۔ یہ پورا کا پورا جو کیٹاسٹروفک جو چینجز آئیں گی قیامت سے پہلے اور گریویٹیشنل چینجز آئیں گی، اس کی طرف آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے۔ یہ تمام علوم اور حقائق غیبیہ ہیں جن کا علم نبوت کے ذریعے انسانیت کو اطلاع ملی۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام